الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والنجم اذا ہوا وَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار دو عالم فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ان فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نام نامی سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آقا علیہ السلام کا نام آیا اذان میں تو اس وقت انگوٹھے چوم کے تو آنکھوں کو لگائے اور ساتھ پڑھا قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی درود پاک بھی پڑھا اور انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو بھی لگائے۔ جب اذان مکمل ہوئی تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے دوست صدیق کی طرح کرے، یعنی جب بھی میرا نام آئے اذان میں سن کے انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگائے اور یہ پڑھے قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ کہ اے اللہ کے محبوب آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، یہ پڑھے اور مجھ پر درود پاک بھی پڑھے تو بروز قیامت میں اس کو قیامت کی صفوں سے ڈھونڈ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ درود پاک کی برکت بھی ظاہر ہوئی، آقا علیہ السلام کا نام سن کے تو درود پاک پڑھنے کی بھی برکت ظاہر ہوئی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس پہ عمل کریں تاکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے لیے بھی جائز ہو سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 5ویں سالانہ عقائد کورس کی بحمدہ تعالی یہ 30ویں نشست ہے جو کہ آپ کے اس مرکزی دارالعلوم جامعہ نور الایمان للبنات محلہ سلیم پورہ ملک کلاں کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ آج کہ بیان کا درس کا موضوع ہے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اقدس کی ہر چیز، وہ ہاتھ ہیں، وہ آنکھ ہیں، وہ پلکیں ہیں، وہ ناک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ مبارک ہے، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارک یعنی جسم مبارک کے تمام حصے جو ہیں وہ معجزہ ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جس بھی جسم کے حصے کو ہم غور و خوض سے مطالعہ کریں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عضو کے علیحدہ علیحدہ معجزات ہیں۔ اس کی آپ نے ایک جھلک دیکھنی ہو تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت علامہ مولانا امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا لکھا ہوا کلام سلام رضا وہ پڑھیں تو آپ کو صحیح معنوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عضو کا معجزہ جو ہے وہ کلام سلام اعلیٰ حضرت میں آپ کو مل جائے گا کہ ایک ایک عضو کا نام لے کے تو درود و سلام اعلیٰ حضرت جی مول برکت نے پڑھا ہے۔ تو اسی طرح قلب مصطفیٰ جو ہے
اس کے متعلق بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رفع ذکر جلالت پہ عرفہ درود، شرح صدر صدارت پہ لاکھوں سلام، دل سمجھ سے برا ہے مگر یوں کہو۔ اعلیٰ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ دل سمجھ سے برا ہے مگر یوں کہو، گنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی ہمیں سمجھ آ سکتی نہیں، بس یوں کہو کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنچائے راز وحدت، یعنی اللہ تعالیٰ کے رموز کا منبع ہے قلب مصطفیٰ، بس یوں کہہ کے تو کہو آپ کے قلب اطہر پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کے معجزات بیان فرمائے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے سلام رضا میں۔ اب یہ جو خطبے کے اندر شروع میں نے آیا کریمہ تلاوت کی سورۃ النجم کی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ۔ بڑے بڑے مفسرین نے، امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر کی، حضرت امام عماد الدین ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اپنی تفسیر کی، اور اسی طرح پیر کرم شاہ صاحب الازہری علیہ رحمہ نے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ کی اپنے لحاظ سے تفسیر کی، اور اسی طرح تفسیر طبری نے اپنے لحاظ سے تفسیر کی۔ لیکن جو میں آج آپ کے سامنے بڑی منفرد سی تفسیر رکھنے لگا ہوں وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ کی، تو وہ تفسیر کی ہے قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ نے شفا شریف میں۔ قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ سورت کی اس آیہ کریمہ میں وَالنَّجْمِ سے مراد قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا کیا ترجمہ بنا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، اور پیارے محمد مصطفیٰ آپ کے قلب اطہر کی قسم جب کہ وہ اللہ کے ذکر میں دڑکے دک دک کرے۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، محبوب تیرے قلب اطہر کی قسم کہ جب وہ اللہ کی یاد میں دڑکے، تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، اسی لیے تو ذکر فرما رہا ہے۔ تو پتہ چلا قرآن کریم میں صرف ایک جگہ نہیں، 3 مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا ذکر خیر فرمایا۔ ایک تو یہ سورۃ النجم میں ہے، ایک آگے جا کے ذکر آئے گا، ایک اس کے بعد ذکر آئے گا۔ تو قلب اطہر جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے کیا کہنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، حدیث نمبر 3465 بخاری شریف میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث نمبر 3465 بخاری شریف میں ہے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنا واقعہ معراج بیان کرتے ہیں، اپنا واقعہ معراج بیان کرتے ہیں کہ معراج کیسے ہوئی۔ بڑی طویل حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا واقعہ معراج بیان کیا۔ کیسے بیان کیا؟ فرماتے ہیں کہ میں صحن کعبہ میں سویا ہوا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں صحن کعبہ میں میں نے کیا دیکھا کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ کون تشریف لائے؟ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، مجھے جگایا، میں بیٹھ گیا، اور بعض احادیث میں الفاظ جو ہیں وہ مختلف ہیں۔
بعض میں الفاظ مختلف ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں صحن کعبہ میں سویا ہوا تھا کہ جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ تشریف لائے، حتیٰ کہ انہوں نے میرا سینہ چاک کیا. بخاری کے لفظ ہیں، میرے سینے کو چاک کیا. سینے کو جب چاک کیا، لوکیشن کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا جبریل نے ایسے اشارہ کیا اپنی شہادت کی انگلی سے، تو یہاں حلق سے لے کے ایسے انگلی پھیری میری ناف تک، کہ میرا ناف سے لے کے حلق تک یہ سارا پیٹ چاک کیا. چاک کرنے کے بعد پھر میرا قلب اطہر نکال کے سونے کی پلیٹ پہ رکھ دیا. سونے کی پلیٹ پہ رکھ دیا. سونے کی پلیٹ پہ جب میرا دل رکھا جناب جبریل علیہ السلام نے، پھر انگلی پھیری، نور کی کرن پھوٹی، اس کی برکت سے میرا دل چاک ہو گیا، میرا دل چیر دیا گیا. کہتے ہیں کہ حضرت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالی نے یہ جو روحانی آپریشن کروایا نا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس میں جبریل علیہ السلام نے جنت عدن سے لایا ہوا آب طہور، وہ آب طہور پاس رکھا، اس کے ذریعے میرے قلب اطہر کو دھو دیا گیا، اس کے ذریعے میرے قلب اطہر کو دھویا گیا. اور پھر یہی نہیں کہ دھویا گیا، قلب اطہر کو جب دھو لیا گیا، قلب کو نکال کے جب دھویا گیا آب زمزم سے، آب طہور سے، جنت کے اعلیٰ پانیوں سے دھویا گیا، پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ پھر جبریل علیہ السلام نے جب میرے دل کو دھو لیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمکنت، وجاہت، روب، دبدبہ، نورانیت، علم، حکمت، دنائی، سارا کچھ میرے دل کے اندر اونڈیل کے میرے دل کو سی دیا گیا. اب پہلے ہی قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بڑا نور کا طباق ہے، نور کا منبع ہے. اور پھر جب روحانی آپریشن کر کے آپ کا قلب چیرا گیا، اور قلب صرف ایک دفعہ نہیں چیرا گیا، شاہ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر، دل مبارک جو ہے، زندگی میں 4 دفعہ چاک ہوا. کتنی دفعہ؟ 4 دفعہ. آپ نقل کرتے ہیں، دیگر بھی محدثین نقل کرتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب آپ 6 سال کی عمر تھی آپ کی، دائی حلیمہ کی بکریاں چرا رہے تھے، اس وقت آپ کا دل چیرا گیا، سینے سے باہر رکھا گیا بچپن مصطفیٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا گیا، چیرا گیا، دھویا گیا، اندر رکھ دیا گیا. دوسری دفعہ 12 سال کی عمر میں، تیسری دفعہ جب پہلی وحی نازل ہونے لگی، اور چوتھی دفعہ جب جلوہ دیدار خدا کرنے کے لیے آسمان پر جانے لگے، چوتھی دفعہ تب آپ کا قلب چیرا گیا. 4 دفعہ آپ کا قلب کو انوار، تجلیات، علم، حکمت اور دنائی سے بھر دیا گیا. اور پھر آپ سائنٹیفک ریسرچ کر کے دیکھیں، آپ سائنس پڑھ کے دیکھیں کہ جو ہارٹ پیشنٹ ہے اس کا دل جسم سے نکال کے علیحدہ پلیٹ پر رکھ دیا جائے، بندہ مر جاتا ہے. مصطفیٰ کو کچھ نہیں ہوا. ہمارے آقا بے مثل و بے مثال ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رواں رواں بے مثل و بے مثال ہے. ارے تم تو سارے مصطفیٰ کو اپنے جیسا سمجھتے ہو. ہم تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنڈل والی خامدار زلفوں کی کہانی علیحدہ موضوع ہے، اس پہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں لے لو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے معجزات پہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک لے لو،
ناک مبارک پہ علیحدہ موٹی معجزات پہ کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ ارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریف لے لو تو قدمین شریف پہ علیحدہ کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک لے لو، ہاتھ کے معجزات پہ لاکھوں احادیث، ہزاروں احادیث ہیں جو حضور کے ہاتھ کے معجزات کو ظاہر کرتی ہیں۔ ہاتھ کے معجزات پر علیحدہ کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا دامن مصطفیٰ کو وہ وسعتیں دی ہیں خدا نے کہ آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو 4 دفعہ نور سے بھرا گیا۔ اور بڑی مزے کی بات پتہ حدیث میں کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جب میرے سینے کے اندر دوبارہ دل رکھ دیا گیا میں سارا معاملہ دیکھ رہا تھا، میں سارا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ یہ بخاری کے لفظ تو نہیں، یہ مسند امام بن حنبل حدیث کے لفظ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں دل چیرا گیا، نکالا گیا، دھویا گیا، سارا پروسیس ہوا اتنا لمبا، یہ سارے معاملے کو میں دیکھ رہا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ تم جنگ احد میں مصطفیٰ کا دانت مبارک کا کنارہ شہید ہوتے وقت خون نکلنا دیکھتے ہو اور بیان کرتے ہو کہ وہاں خون نکلا۔ ہم کہتے ہیں یہاں بھی تو دیکھو روحانی آپریشن ہوا، خون کا قطرہ تک نہیں بہا۔ یہ حضور کی بے مثل و بے مثال بشریت بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا حسین امتزاج اور پیارا معجزہ جو ظاہر ہوا۔ اور پھر جو مزے کی بات ہے، علامہ ابن اسحاق نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فتح الباری میں علامہ ابن حجر اسقلانی نے اس کو بیان کیا، اس نکتے کو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے بلایا۔ بڑی نکتے کی سمجھنے والی بات جو انفرادیت آپ کو سنانی ہے آج قلب مصطفیٰ کی۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے بتایا یا رسول اللہ جب ہم نے آپ کا قلب اطہر چیرا تو ہم نے جب دھویا قلب کو تو ہم نے دیکھا آپ کے قلب کے اندر 2 آنکھیں ہیں جن سے آپ پیچھے کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیں حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت، آپ کے دل کے اندر 2 آنکھیں نہیں ہیں۔ آپ شیس علیہ السلام کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، آپ کے دل کے اندر 2 آنکھیں نہیں ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، آپ کے دل کے اندر بھی 2 آنکھیں نہیں ہیں۔ آپ ادریس علیہ السلام کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، آپ کے دل میں بھی 2 آنکھیں نہیں ہیں۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کا دل چیر کے دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی 2 آنکھیں نہیں ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام کا دل چیر کے دیکھیں تو آپ کے دل میں بھی 2 آنکھیں نہیں ہیں۔ جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قلب اطہر چیر کے دیکھیں تو آپ کے دل میں بھی 2 آنکھیں نہیں ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا قلب اطہر نکال کے دیکھو تو آپ کے قلب اطہر کے اندر بھی 2 آنکھیں نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ درجہ بدرجہ سارے نبیوں کی سیرتیں پڑھ لو، 1,24,000 حضور کے صحابہ گزرے ان کی سیرتیں پڑھ لو، 1400 سال تک آج تک حضور کے وصال ظاہری کے بعد سے لے کے آج تک سارے اولیاء کی سیرتیں پڑھ لو، کسی کے دل کے اندر 2 آنکھیں نہیں ہیں۔ یہ حضور کا خصوصی امتیاز ہے، یہ حضور کا معجزہ ہے، یہ حضور کی کیا کرامت ہے کہ مصطفیٰ کے دل کے اندر 2 آنکھیں ہیں جن کی وجہ سے حضور پیچھے بھی دیکھا کرتے تھے۔ کوئی بندہ ایسا آج تک دیکھا ہے جو پیچھے کی طرف بھی یکساں دیکھے؟ کوئی نہیں دیکھا۔ وہ مدنی منٹھار محبوب ہے آمنہ کے لال کہ جو جس طرح سامنے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے دیکھتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ہے، دل مبارک کہ جس کے اندر کیا ہے؟ 2 آنکھیں ہیں، 2 آنکھیں ہیں جن سے آقا پیچھے کی جانب دیکھا کرتے تھے۔ علماء نے آگے بے شمار اپنی کتب کے اندر ریسرچ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ بخاری کی شرح عمدۃ القاری جلد 5 صفحہ نمبر 370 پہ لکھتے ہیں
کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سامنے دیکھتے تھے ویسے پیچھے دیکھتے تھے، یہ آپ کا حسین معجزہ ہے۔ اور اسی طرح ملا علی قاری علیہ رحمہ متوفا 1014 ہجری، آپ کا قول ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سامنے دیکھتے تھے ویسے پیچھے دیکھا کرتے تھے۔ اسی طرح شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کی 6 جہات تھی، 6 جہتیں، 6 سمتیں، 6 رخ تھے قلب مصطفیٰ کے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات 6 جانب دیکھا کرتی تھی۔ ذرا غور کریں کس جانب؟ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ مدارج النبوہ جلد نمبر 1 صفحہ 7 پر لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کی کیفیت، حضور کے دل کی آنکھوں کا کمال بیان کرتے ہیں حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی۔ 6 جہتیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب 6 جانب بیک دیکھا کرتے تھے۔ دیکھیں کس جانب؟ ادھر دیکھیں، پہلی جانب سامنے ایک، دوسری پیچھے، تیسری دائیں، چوتھی بائیں، 5ویں اوپر، 6ٹھی نیچے۔ مصطفیٰ چاروں جانب یکساں دیکھا کرتے تھے۔ ایسی کوئی شخصیت دنیا میں دیکھی ہے؟ ایسے کسی کا دل دیکھا ہے آپ نے کہ جو 6 کی 6 جہتوں کی طرف ایک وقت میں ہر چیز کو ایسے ملاحظہ کرتا ہو جیسے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی ہے؟ یہ قلب مصطفیٰ کا حال ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت ہے، جو آپ کو کسی اور کے دل کے اندر خصوصیات نہیں ملیں گی۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر کیا ہیں؟ 2 آنکھیں ہیں جن سے آقا پیچھے کی جانب دیکھا کرتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اور کمالات دیکھیں۔ کیا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2564، حدیث نمبر 2564 مسلم شریف۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی لا ينظر اعمالکم ولا سوارکم۔ اے لوگوں سن لو، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے لا ينظر، نہیں دیکھتی، نہیں نظر کرتی، نہیں دیکھتی اللہ تعالیٰ کی ذات کی نظر سوارکم، تمہارے صورتوں کو، وَأَعْمَالِكُمْ، اور نہ عملوں کو، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، لیکن رب کی ذات تمہارے دلوں کی طرف دیکھتی ہے۔ رب کی ذات تمہارے، یہ ہمیں کہا نا کتنی دفعہ دیکھتی ہے؟ حدیث مبارکہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر بندے مومن کے دل کو روزانہ 360 دفعہ دیکھتی ہے۔ میرے آپ کے تمام کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات روزانہ کتنی دفعہ دیکھتی ہے؟ 360 دفعہ، یہ روایت ہے، لکھے 360 دفعہ۔ یہ میرے تیرے دل کا حال ہے، لیکن قلب مصطفیٰ کا حال کیا ہے؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب میں ہر وقت تجھے تکتا رہتا ہوں، میں ہر وقت تیرے قلب اطہر کی زیارت کرتا رہتا ہوں، میں ہر وقت تیرے دل کو دیکھتا رہتا ہوں۔ پتہ چلا کہ قلب مصطفیٰ وہ مقام ہے کہ جس کی جانب میرا رب روزانہ ہر وقت دیکھتا رہتا ہے۔ تو جس جگہ کو میرا رب دیکھتا رہتا ہے، 24 گھنٹے ہر حال میں دیکھتا رہتا ہے، تو اس پارٹ آف باڈی کا، اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا کیا مقام ہوگا کہ جس کو میرا رب فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب میں تجھے تکتا رہتا ہوں، محبوب میں تجھے تکتا رہتا ہوں۔ حالانکہ ساری دنیا ہی نماز پڑھتی ہے،
اس دنیا کے اندر 2.25 ارب مسلمان ہم جلوہ فرما ہیں اس وقت، نمازیں تو ہم سارے پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب میں تجھے تکتا رہتا ہوں جب تو نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ نمازیں تو سارے لوگ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی کی جانب نہیں دیکھتا، میں بس تجھے یا محمد مصطفیٰ میرے محبوب میں صرف تجھے تکتا رہتا، میں صرف تجھے تکتا رہتا ہوں۔ یہ عروج کی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے کہ ہر وقت محبوب کو تکتا رہتا ہے۔ یہ قلب مصطفیٰ اور جسم مصطفیٰ کی کیفیت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کی جانب دیکھتا رہتا ہے، بلکہ میرے دل کی جانب نہیں، میرے امتیوں کے دلوں کی جانب روزانہ 360 دفعہ توجہ فرماتا ہے۔ تو مصطفیٰ کے اپنے دل کا حال کیا ہوگا؟ کبھی آپ نے اتنی پیاری ہسٹری پڑھی کسی اور کے دل کی؟ نہیں، کیوں؟ یہ خصوصیت محمد مصطفیٰ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص الخاص معجزہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سامنے دیکھتے ویسے ہی پیچھے دیکھا کرتے تھے۔ ایک صحابی، میں اب دلیلیں دینے لگا ہوں کہ حضور کا دل پیچھے کیسے دیکھتا تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز میں چھینک آئی، بخاری شریف کی حدیث۔ ایک صحابی کو نماز کے اندر چھینک آئی، اور یہ سنت ہے کہ جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ پڑھے، اور جو اس کی آواز کو سنے وہ یرحمک اللہ پڑھے۔ یہ حدیث سنت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب پچھلی صفوں میں کسی صحابی کو چھینک آئی تو انہوں نے یہ لفظ پڑھے، توجہ رکھیں توجہ رکھیں توجہ، چھینک آئی، صحابی کو چھینک آئی، مسئلہ بھی سمجھیں اور قلب مصطفیٰ کا مقام بھی دیکھیں کہ قلب مصطفیٰ کا حال کیا ہے۔ ایک صحابی کو رفاع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ مروی ہے، ایک صحابی کو چھینک آئی، انہوں نے چھینک آئی تو یہ لفظ پڑھے الحمدللہ حمدن کثیرن مبارکن۔ کیا لفظ پڑھے؟ الحمدللہ مبارکن حمدن کثیرن، یہ لفظ پڑھے۔ اچھا، نماز جب مکمل ہوئی، توجہ رکھیں، حدیث بخاری شریف کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا، صحابہ کی طرف منہ کیا، کہا صحابہ تم میں سے کس نے یہ لفظ پڑھے؟ شان مصطفیٰ دیکھا، تم میں سے یہ لفظ الحمدللہ حمدن کثیرن مبارکن کثیرہ کس نے پڑھے؟ صحابی ڈرتے ڈرتے جنہوں نے یہ لفظ پڑھے تھے وہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھینک آئی تھی، میں نے یہ لفظ پڑھے۔ میں نکتہ یہ بتانا چاہتا ہوں، آگے جو مصطفیٰ کے الفاظ ترتیب پائے وہ سنے اور جھوم جائیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو نے نماز میں یہ لفظ پڑھے تھے نا، تب میں نے دیکھا 30 فرشتے تیری نیکیاں لکھنے کے لیے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے کہ میں نیکی لکھوں گا، میں نیکی لکھوں گا۔ جو نکتہ آپ کو بتانا ہے کہ مصطفیٰ پڑھا تو نماز رہے ہیں، پیچھے آنے والے صحابہ کو بھی مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، تعداد بھی جانتے ہیں کہ 30 فرشتے آئے ہیں، اور پھر ساتھ بتا رہے ہیں کہ 30 فرشتے ہیں، ان کے ہاتھ میں پین ہے، پینسل ہے، وہ نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ پتہ چلا مصطفیٰ جس طرح سامنے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھا کرتے۔ اب ذہن میں سوال الجھاؤ کے لیے وسوسہ آ سکتا ہے کہ حضور نے سوال کیوں کیا کہ کس کو چھینک آئی؟ بتانا یہ چاہتے تھے کہ میری شان یہ ہے، اگر میں 30 فرشتوں کو دیکھ سکتا ہوں، ان کی قلم اور پینسلیں دیکھ سکتا ہوں اور ان کے رجسٹر دیکھ سکتا ہوں، تو اس شخص کو نہیں دیکھ سکتا کس کو چھینک آئی۔ مسئلہ سمجھانے کے لیے سوال کیا،
مسئلہ سمجھانے کے لیے سوال کیا۔ اس حدیث میں مبارکہ سے بھی پتہ چلا مصطفیٰ جس طرح سامنے دیکھتے تھے ویسے پیچھے دیکھتے تھے۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کے لفظ ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم وانی لراکم، اے صحابہ تمہارے نہ رکوع مجھ سے پوشیدہ ہے نہ سجود پوشیدہ ہے، میں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے دیکھتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 708، حدیث نمبر 708۔ جس طرح میں سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح میں الٹی جانب دیکھتا ہوں۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، حدیث نمبر 708، جس طرح میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اب ذرا غور کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا صحابہ کو نماز رہے ہیں، چھینک آئی پچھلی صفوں میں کسی صحابی کو، اللہ کے آسمان سے فرشتے وہاں نیکیاں لکھ رہے ہیں، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، بعد میں بتاتے ہیں میں نے 30 فرشتوں کو دیکھا وہ نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ اب تعداد مصطفیٰ فرشتے بتا رہے ہیں، ایک علم غیب، فرشتے بتا رہے ہیں ایک علم غیب، تعداد بتا رہے ہیں 30، 2 علم غیب، تیسرا پینسلیں ان کے پاس، 3 علم غیب، چوتھا رجسٹر ہے ان کے پاس، 5واں نیکیاں لکھ رہے ہیں، چھٹا وہ جگڑ رہے ہیں کہ میں پہلے لکھوں گا میں پہلے لکھوں گا۔ مصطفیٰ جس طرح سامنے دیکھتے تھے ویسے پیچھے دیکھتے تھے۔ پتہ چلا یہ حضور کے دل کی آنکھوں کا کمال تھا، مصطفیٰ جس طرح سامنے دیکھتے ویسے دل کی آنکھوں سے پیچھے دیکھا کرتے تھے۔ یہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور مسئلہ بھی یہاں یاد رکھیں، جب چھینک آئے تو یہ الحمدللہ رب العالمین حمدن کثیرن کثیرا، یہ کسی قسم کی دعا نماز میں مشغولیت والی نہیں پڑھنی چاہیے کہ اس سے نماز میں خلل آئے گا، نماز میں خلل آئے گا۔ مسئلہ سمجھانے کے لیے تو حضور نے وضاحت فرمائی تھی۔ اس سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کا حال ہوا کیا، ایک دفعہ ایک شخص پر غسل فرض تھا۔ کیا فرض تھا؟ غسل فرض تھا۔ مسند امام بن حنبل کی حدیث مبارکہ، ایک شخص پہ غسل فرض تھا، وہ نماز پڑھنے آ گیا، اس کو یاد نہیں رہا کہ میں نے غسل کیا یا نہیں کیا۔ اب اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات میں نا خلش پیدا ہوا، گھٹ مٹ پیدا ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ میں تذبذب آ گیا، تھوڑا سا خلش آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد پوچھا، اے لوگو بتاؤ تم میں سے کس پر غسل فرض ہے؟ یہ کوئی بتا سکتا ہے؟ وہ بتا سکتا ہے کوئی؟ نہیں بتا سکتا کس پر غسل فرض ہے کس پر نہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ پیچھے نمازیوں میں ایسا بندہ آیا ہے جس پر غسل فرض ہے، تبھی تو میری قرات میں خلش آیا ہے، لہذا مسجد میں پاک صاف ہو کے آیا کرو۔ تو پتہ چلا نگاہ مصطفیٰ وہ چیز دیکھتی ہے جو ہم دیکھ سکتے، اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ حضور کی علیحدہ سب سے علیحدہ شان ہے۔ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور یہ معجزہ ہے مصطفیٰ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح روشنی میں دیکھتے تھے آقا کو، اندھیرے میں بھی ویسے ہی نظر آتا تھا۔ خصائص کبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح روشنی میں ہر چیز کو واضح دیکھتے تھے، ویسے اندھیرے میں بھی آپ کو سارا کچھ ویسے ہی نظر آتا تھا۔ یہ کمالات مصطفیٰ ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ اور پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جانتی ہے کون غسل کر کے آتا ہے کون غسل کے بغیر آتا۔
اسی طرح اور حدیث مبارکہ، ایک شخص نے کیا کیا، دیہاتی تھا، عرابی، پنڈورا، ویلیجر، سادہ سا بندہ، اس نے پیچھے نماز نہیں تھی پچھلی صفوں میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد پتہ کیا کہا، فرمایا اوے فلاں نوجوان، نماز میں کیا حرکتیں کر رہا تھا، تو نے اپنی نماز کو ضائع کر دیا۔ حضور نے اصلاح فرمائی، صحابہ کہتے ہیں ہم ڈر گئے کہ واقعی مصطفیٰ جس طرح سامنے دیکھتے ہیں ویسے ہی۔ اب ذرا غور کریں، پیچھے کوئی باوضو ہے، بے وضو ہے، عام بندہ بانپ سکتا ہے ایسی بات؟ وہ بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ یہ حضور کی آنکھوں کے کمالات ہیں، حضور کی دل کی آنکھوں کا کمال ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سامنے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھا کرتے تھے، بلکہ 6 جانب، جو میں نے روایت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کا جو میں نے اجتہاد آپ کے سامنے رکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 6 جانب با یک وقت دیکھتے تھے۔ کہاں کہاں؟ اوپر نیچے، ایک وقت میں 6 جہتوں کی جانب کوئی بندہ دیکھ نہیں سکتا۔ ہمارے آقا کو اللہ نے وہ شان عطا فرمایا ہے، ہمارے آقا ایک وقت میں 6 جگہوں پر نظر رکھا کرتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا خاصہ ہے، اور خاصہ ہو کیوں نہ کہ یہ قلب مصطفیٰ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین معجزہ ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر ہے 717، حدیث نمبر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ دیکھیں بخاری شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر ہے 717، اور امام بخاری علیہ رحمہ باب باندھ رہے ہیں رفع البصر الی السماء فی الصلاۃ، نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنا کیسا ہے، مسئلہ بھی سمجھیں اور قلب مصطفیٰ کا کمال بھی دیکھیں کہ مصطفیٰ جیسے سامنے دیکھتے ہیں ویسے۔ بخاری شریف حدیث مبارکہ یہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد نمازیوں کی طرف منہ کر کے کہا، لوگو تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو، تم نماز کے دوران کہاں دیکھتے ہو؟ نماز کے دوران کا لفظ حدیث میں لکھا ہوا کہ نماز کے دوران کہاں دیکھتے ہو؟ آسمان میں۔ پتہ چلا کوئی ایسے لوگ تھے نماز میں جو آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، آسمان کی طرف، مصطفیٰ تو نماز پڑھا رہے تھے۔ اب آپ بتائیں اپنی ایمانداری سے، کوئی ایسا امام ہے آپ کو تسبیح کی نماز پڑھا رہا ہو اور آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو، آپ کو بتا دے کہ آپ وہاں دیکھ رہے تھے؟ بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ یہ کمال مصطفیٰ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل کی آنکھوں سے پیچھے کی جانب دیکھتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ کون آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بخاری ہے نا۔ آگے جو سبق دینا چاہتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی فرماتے ہیں، سختی سے منع کیا، فرمایا لوگ باز آ جائیں نماز کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھنے سے، ورنہ اللہ آنکھوں کی روشنی چھین لے گا۔ استغفر اللہ۔ تو اس لیے مسئلہ بھی سامنے آ گیا کہ نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، آسمان کی طرف نماز میں نہیں دیکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ آنکھیں چھین سکتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ لیکن ہم سنی تو ایسے ہیں نا، ہم تو ہر بات میں حضور کے کمال ہی دیکھتے ہیں، ہر بات میں حضور کے۔ دوسرے لوگ ہمیں کہتے ہیں قبر میں بچھو آئیں گے، ہم کہتے ہیں کس نے بتایا؟ کہتے ہیں حضور نے۔ ہم کہتے ہیں پہلے حضور کا علم گیا، مانو پھر بچھو مانو۔
پہلے حضور کا مانو کیا؟ علم غیب کہ حضور کو پتہ ہے بچھو آئیں گے، اسی لیے تو بتا رہے ہیں، لیکن ان کی قبروں میں آئیں گے انشاءاللہ، ہماری قبر میں تو سرکار آئیں گے انشاءاللہ۔ تو اس حدیث مبارکہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 717 سے بھی ظاہر ہو گیا کہ حضور جس طرح سامنے دیکھتے تھے ویسے پیچھے موجود صحابہ کی نگاہوں کو بھی دیکھتے تھے، وہ کہاں دیکھ رہی۔ تو ثابت ہو گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ کمال تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سامنے دیکھتے ویسے ہی پیچھے دیکھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کو پڑھ رہے تھے نماز۔ تو ہوا کیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1152، حدیث نمبر 1152، شان مصطفیٰ ملاحظہ فرمائیں۔ لوگ کہتے ہیں جی بخاری سے دکھاؤ، ہم کہتے ہیں ہر دلیل انشاءاللہ بخاری سے۔ یہ جتنی حدیثیں دی ہیں نا، قلب مصطفیٰ کے اندر آنکھیں ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں، بتاتے ہیں تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے تلاوت نہیں کی، تو نے نماز خراب کر دی، یہ سارا بخاری ہے۔ کہاں حدیث ہے یہ ساری؟ اکثر بخاری شریف سے میں حدیثیں پیش کر رہا ہوں، زیادہ تر ان میں سے احادیث بخاری سے۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے۔ آقا فرماتے ہیں کہ شیطان میرے سامنے آیا آگ کا گولا لے کے، مجھ پر نماز میں حملہ آور ہوا کہ میں محمد مصطفیٰ کی نماز خراب کر دوں۔ کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے مجھے دسترس دے دی شیطان پہ، میں نے اس کو گلے سے پکڑ لیا، میں مار دینے لگا تھا۔ بخاری شریف جلد نمبر 2، بخاری شریف حدیث نمبر 1152، حدیث نمبر 1152 کہ میں اس کا گلا گونٹ دوں، مجھے یہ دیکھیں گلے کا لفظ حدیث میں، اور میں نے گلا دبانا چاہا کہ شیطان کو مار دوں۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سے ابلیس نے مہلت لے رکھی ہے کہ یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی کہ شیطان تجھے قیامت تک اجازت ہے۔ سارے نبیوں کو تنگ کرتا رہا، لیکن حضور گلا دبانے لگے ہیں، حضور شیطان کا گلا دبانے لگے ہیں۔ فرمایا پھر اللہ کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کا کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا کہ ابھی تو یہ اور زندہ رہے گا، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ یہ نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ نماز ہے نا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیک نماز بھی پڑھ رہے ہیں، شیطان سے بھی لڑ رہے ہیں، جیسے سامنے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ کمالات مصطفیٰ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سامنے دیکھتے ویسے ہی۔ آپ اتنا جھگڑا کریں شیطان سے یا کسی بندے سے، یہ ہو جائے گا عمل کثیر، اور عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ عمل کثیر اور قلیل کا پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ نماز کے اندر ایسا فعل بندے سے صادر ہو جائے جس کا تعلق نماز سے نہیں ہے۔ عمل کثیر 3 سبحان اللہ کی مقدار، 1 یا 2 سبحان اللہ کی مقدار، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنے 1 1.5 2 سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر کوئی فعل ہم نماز میں کریں، یہ عمل قلیل ہے، اس سے نماز ٹوٹتی نہیں۔ اور 3 دفعہ تسبیح پڑھنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 3 تسبیحات کی مقدار اگر نماز میں آپ کوئی کام کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے، کیونکہ یہ عمل کثیر ہے۔ عمل کثیر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک تو اس کی ڈیوریشن دورانیہ جو ہے 3 سبحان اللہ کی مقدار ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھنے والے کو ایسے لگے کہ یہ تو خارش اتنی لمبی کر رہا ہے، لگتا ہی نماز میں نہیں۔ اس کو عمل کثیر کہتے ہیں، اس کو عمل
اس سے نماز نہیں ہوتی، ٹوٹ جاتی. یہ مسئلہ یاد رکھیں. لیکن بعض ہمارے احباب کو یہ عادت ہوتی ہے، مطلب نماز پڑھ رہے ہیں، کھجلی کر رہے ہیں، خارج. تو اس طرح ایک رکن میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں فتاوی رضویہ میں اور بہار شریعت میں مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمہ، اور نماز کے احکام میں امیر اہل سنت نے یہ مسئلہ لکھا ہے، پڑھیں اور اس کو یاد کریں کہ اگر کوئی ایک رکن میں 3 دفعہ کھجلی کرے وہ عمل کثیر ہو جاتا ہے اور نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ مسئلہ یاد رکھیں، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو پتہ چلا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، آقا کی نہیں ٹوٹتی، جتنا مرضی شیطان کا گلا دبائیں، اس کو ماریں، جو مرضی کریں، کیونکہ حضور کا معاملہ اور ہے، میرا تیرا حضور بے مثل و بے مثال ہے. ان کو اختیار ہے نماز میں شیطان کو ماریں، شیطان کو زندگی عطا فرمائیں. تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہے. اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، وہ جس طرح سامنے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل سوتا نہیں تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف حدیث نمبر 1096، حدیث نمبر 1096، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو، یہ حدیث مبارکہ بھی ملاحظہ فرمائیں، بخاری شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1096، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے گھر میں سو گئے. نماز پڑھا کے آ کے گھر میں رات کے پچھلے پہر اٹھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے نماز پڑھی، پھر سو گئے. میں گھر کے کام کاج کر رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسری دفعہ پھر اٹھے، رات کے پچھلے پہر اٹھ کے نماز پڑھی، پھر سو گئے. جب پھر آقا فجر کے لیے اٹھے نا، تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آ کے رات کو لیٹ گئے تھے، پھر 2 گھنٹے بعد اٹھے، پھر آپ نے نماز پڑھی، آپ نے وضو بھی نہیں کیا، پھر سو گئے، پھر اٹھ کے کچھ دیر بعد پھر اٹھ کے نماز پڑھی، پھر سو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دفعہ آپ نے نماز پڑھی ہے اور وضو، توجہ رکھیں، وضو نہیں کیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بند کروا دیں اس کو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ صدیقہ سنو، ان عینیا تنامانی ولا ینام قلبی. بخاری شریف کے لفظ میں نے عربی متن پڑھا ہے، سن لو، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا. میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا. اور انبیاء کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا. یہ حضور کی بے مثل بشریت بھی ہے اور حضور کے دل کے کمالات بھی ہیں کہ آقا کا دل سوتا نہیں، آقا کا دل سوتا نہیں. امام غزالی علیہ رحمہ احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں کہ جب خواص خمسہ پہ نیند طاری ہو جائے، بندہ سو جائے. خواص خمسہ کیا؟ آنکھ، ناک، منہ، کان اور چھونا. خواص خمسہ جو علم غیب میں آپ نے پڑھے تھے، خواص خمسہ کہ 5 یہ حصے ہیں انسان کی، جب ان پہ نیند طاری ہو جائے تو اس وقت دل جاگتا ہے، قلب مصطفیٰ جاگتا ہے. حضور نے وضو نہیں فرمایا. میں آپ اگر، یہ مسئلہ یاد رکھیں، میں آپ اگر ٹیک لگا کے سو جائیں وضو کرنے کے بعد تو ہمارا آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سو کے اٹھے پھر بھی نہیں ٹوٹتا، کیونکہ حضور کا دل مبارک جو ہے وہ جاگتا رہتا ہے.
ایسا دل کسی کا دیکھا ہے؟ یہ بخاری کی حدیث، ایسا دل کسی کا دیکھا ہے جو سوتا ہی نہ ہو؟ یہ قلب مصطفیٰ ہے۔ یہ صرف کیا ہے؟ قلب۔ اسی لیے تو آقا فرماتے ہیں ان عینی تنامانی ولا ینام قلبی، اے عائشہ میری آنکھیں تو سو جاتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا، میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بیدار رہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جاگتا رہتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ، وہ فرماتی ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس لیٹے تھے، کتاب التہجد حدیث نمبر 1074 بخاری شریف، حدیث نمبر 1074 بخاری شریف، یہ آ گئی حدیث جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1074۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سوئے تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویوں میں 2 دن کا جو ہے وہ ٹائم مقرر کیا ہوا تھا کہ 2 دن 2 راتیں ایک بیوی کے ہاں، 2 دن 2 راتیں دوسری، اسی طرح 11 بیویوں کے ہاں باریاں تقسیم کر رکھی تھی، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک رات مصطفیٰ کی باری میرے ہاں تھی، میرے ساتھ سوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ پڑھے سبحان اللہ، اور ساتھ فرمایا ماذا انزل اللیلۃ من الفتنۃ ما انزل من الخزائن، فرمایا مسکرا رہے ہیں مصطفیٰ، فرمایا میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، ابھی تو سوئے اٹھے ہیں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے دل کی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے آج بہت زیادہ فتنے نازل ہوئے ہیں، آج رات بہت زیادہ فتنے نازل ہوئے ہیں اور بہت زیادہ خزانے نازل ہوئے ہیں۔ پتہ چلا حضور سو بھی رہے ہیں، ادھر سے آسمان سے نازل ہونے والی آفتوں کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں اور خزانوں کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ واقعی مصطفیٰ کا جو فرمان ہے میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا، وہ واقعی ٹھیک ہے۔ آقا سوتے ہوئے بھی عرش کی خبریں رکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے بھی ہر چیز کو ملاحظہ فرماتے تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کی حدیث نمبر 1094، حدیث نمبر 1094، یہ ملاحظہ فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، رات کے 2 بجتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ روزانہ کل لیلۃ، ہر رات جو ہے الی السماء، آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور ساتھ ارشاد فرماتا ہے کوئی اولاد کا طلبگار اس کو اولاد دے دی جائے، ہے کوئی زندگی کا طلبگار اس کو زندگی دے دی جائے، حتیٰ کہ دن چڑھ جاتا ہے۔ پتہ چلا بخاری کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کا دل سوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کو آسمان پر نزول کے ہوتے ہوئے دیکھتا ہے کہ اللہ نازل ہو رہا ہے۔ سوتے ہوئے بھی قلب مصطفیٰ کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آوازوں کو کہ ہے کوئی اولاد کا طلبگار اولاد دے دوں، ہے کوئی عزت کا طلبگار عزت دے دوں، ہے کوئی کاروبار کا طلبگار کاروبار دے دوں، مال کا طلبگار مال دے دوں، جنت کا طلبگار جنت دے دوں۔ مصطفیٰ سوئے ہوئے بھی اللہ کا یہ کلام اپنے دل کی کانوں سے دل کی آنکھوں سے سنتے ہیں۔ یہ قلب مصطفیٰ ہے، یہ دل مصطفیٰ ہے جس کے ساتھ کائنات کی کوئی چیز مل سکتی نہیں ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث 1164، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آذان کے فضائل بھی سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سامنے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے دیکھتے ہیں، وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بخاری شریف حدیث نمبر 1100
64 یہ ملاحظہ فرمائیں، 1164 بخاری شریف جلد نمبر 2 کتاب الصلاۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آذان پڑھی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا دور بھاگ جاتا ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، مستدرک حاکم، مسند امام بن حنبل، موارد الزمان، جامع الاحادیث، الترغیب و ترہیب، مشکاۃ شریف اور اس کے علاوہ مسند امام بن حنبل اور دیگر کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن اذان پڑھتا ہے شیطان گوز مارتا ہوا دور بھاگ جاتا ہے۔ یہ لفظ بخاری کے ہیں، لیکن ترمذی، نسائی کے اندر جو لفظ ہیں کہ وہاں مقام تک کا فاصلہ بتایا۔ اے صحابہ، روحہ ایک مقام ہے جو مدینے سے 30 کلومیٹر 30 میل دور ہے، 30 میل۔ فرمایا جب مؤذن اذان پڑھتا ہے اس وقت شیطان جو ہے روحہ مقام تک دور بھاگ جاتا ہے، شیطان اذان کی آواز سن کے، اور روحہ علاقہ مدینے سے 30 میل کے فاصلے پر ہے۔ اب ذرا نگاہ مصطفیٰ کا کمال دیکھو۔ میں آپ یہ کریکٹ فگر نہیں بیان کر سکتے کہ ہم نے اذان پڑھی ہے شیطان کہاں تک بھاگا، یہ نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی ہے، یہاں سے بیٹھے، مدینہ سے بیٹھے، کہ روحہ تک شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اب یہ ہے میل۔ میل پنجابی میں کہتے ہیں کلومیٹر کو، تو کلومیٹر ڈبل ہوتے ہیں۔ اب میل ہوئے حدیث میں 30 تو کلومیٹر 60، کلومیٹر 60 یعنی گجرانوالہ سے آگے کاموں کی یہاں 60 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو گویا نگاہ مصطفیٰ بتا رہی ہے لوگوں، جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اس وقت 60 کلومیٹر تک دور شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ نگاہ مصطفیٰ ہے جو دیکھ رہی ہے۔ آگے جو کمال کے لفظ سنانے ہیں نا وہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضور فرماتے ہیں، خاموش توجہ رکھے، بڑے عظیم نکات، کہ روح مقام تک دور بھاگ جاتا ہے شیطان۔ حضور جگہ بتا رہے ہیں، پھر فرماتے ہیں جب اذان ختم ہو جاتی ہے شیطان واپس آ جاتا ہے۔ توجہ رکھیں، شیطان واپس آ جاتا ہے، پھر آ کے تو نمازیوں کو ورگلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نمازیوں کو ورگلاتا ہے، تو نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، نہیں 3 پڑھی ہیں، نہیں 4 پڑھی ہیں، یہ غلطی لگواتا ہے، پھر سجدہ سب واجب ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا نماز کے بعد، اذان کے بعد، سنتوں کے بعد حضور تو نماز پڑھاتے ہیں، اور پیچھے آ کے شیطان وہاں سے واپس آ کے ان کو وسوسے ڈالتا ہے۔ مصطفیٰ کے دل کی آنکھیں دیکھتی ہیں کہ واقعی شیطان وہاں سے واپس آ گیا ہے، اب صحابہ کے دلوں کو وسوسے ڈال رہا ہے۔ یہ بخاری شریف ہے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں پہلے بھاگ جاتا ہے آواز سن کے 60 کلومیٹر روحہ مقام تک، پھر واپس آ جاتا ہے۔ جب میں نماز پڑھاتا ہوں تو صحابہ کو وسوسے ڈالتا ہے، تو نے فلاں کام کیا، کیسے کیا، کس طرح کرنا ہے، بعد نماز کے بعد تو نے کیا کرنا ہے۔ مصطفیٰ دیکھتے ہیں، شیطان والا معاملہ بڑا کلوز ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے شیطان اس وقت کیا کر رہا ہے، کہاں ہے؟ یہ نگاہ مصطفیٰ کا فیض ہے کہ حضور کی آنکھیں بتاتی ہیں شیطان کیا کر رہا ہے۔ یہ قلب مصطفیٰ کا حال ہے، یہ نگاہ مصطفیٰ کا حال ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کو پیچھے آنے والے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں کہ ان کو شیطان وسوسے دے رہا ہے۔ ہمارے آقا کے جیسی کوئی مثال نظر آئی دنیا میں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان رب نے عطا فرمائی، اس لیے تو ہم آ کے خوشی سے جھوم کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، گلے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔
ناتھا کہتے ہیں نا یا رسول اللہ میں مک دی گل مکا دے وہاں ساڑا دین بھی تو تے ایمان بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر چیز انتہا ہے. حضور کی میں نے عرض کیا نا ناک کے معجزات علیحدہ ہیں، حضور کی آنکھوں کے معجزات علیحدہ ہیں، ابروؤں کے معجزات علیحدہ ہیں، حضور کے پاؤں کے معجزات جہاں دوزخ کا گڑھا ہو مصطفیٰ کے قدم لگ جائیں وہ جنت کا باغ بن جاتی ہے جگہ. حضور کے قدموں کے معجزات علیحدہ ہیں. حضور کی خم دار کنڈل والی زلفوں کا وہ میں نے جو معجزہ سنایا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے تلاوت کی آواز آتی تھی، پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا. حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا، تلاوت کی آواز آتی ہے. حضور فرماتے ہیں میری زلف کا تو نے جو بال رکھا ہے نا اس کے گرد اللہ کے فرشتے آ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. مصطفیٰ کے بال و مبارک کے معجزات ایک علیحدہ موضوع ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے معجزات علیحدہ موضوع ہیں. حضور کے پیٹ کے معجزات علیحدہ موضوع ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے کے معجزات ہیں. میں آج صرف آپ کو صرف حضور کے دل کا تعارف کروا رہا ہوں کہ حضور جس طرح سامنے دیکھتے ہیں ویسے ہی دائیں بائیں اوپر نیچے ہر صفت دیکھتے ہیں. یہ آقا کا معجزہ ہے. اب حضور سوتے بھی دیکھتے تھے. پہلے تو یہ جتنے دلائل دیے اس پہ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہیں، سامنے بھی دیکھ رہے ہیں پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں. اب میں چند وہ دلائل دے کے اپنی گفتگو ختم کرنے کی جانب لاؤں گا کہ حضور سوتے ہوئے بھی دیکھتے تھے. کتاب الجہاد بخاری شریف، کتاب الجہاد بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کتاب الجہاد کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ سے فارغ ہوئے. آپ کے ساتھ 1500 صحابہ ہیں. رات کا وقت ہے، صحرا ہے، جنگل ہے عرب کا. حضور نے سٹیپ فرمایا، سارے صحابہ میں اعلان کر دیا اے میرے صحابہ تم میں سے کون ذمہ داری اٹھاتا ہے؟ جنگ لیٹ ختم ہوئی ہے، شاید ہم فجر کے لیے نہ اٹھ سکیں تو کون جو ہے ڈیوٹی دے گا کہ وہ ہمیں فجر کے لیے بیدار کر دے. تو یہ حدیث آپ کو میں نے سنائی ہے کسی اور پوائنٹ آف ویو سے، یہاں قلب مصطفیٰ کے پوائنٹ آف ویو سے سنے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی کہ میں یا رسول اللہ ساری رات بیدار رہوں گا اور فجر میں تمام صحابہ کو اور آپ کو جگا دوں گا، تمام کو بیدار کر دوں گا. اب ہوا کیا؟ توجہ رکھیں، آن جان لگا رہے گا، اب توجہ رکھیں. اب ہوا کیا؟ جب نماز کا وقت آیا تو بلال بھی سو گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر بھی نیند کا غلبہ ہو گیا، آپ بھی سو گئے. اب جب سورج تھوڑا سا بلند ہوا تو سورج کی کرنیں پڑی نا مصطفیٰ پہ، سارے صحابہ پہ، تو سارے بیدار ہوئے، سارے بیدار ہوئے. اب دلیل سماعت فرمائے کہ حضور کا دل سوتے بھی دیکھتا ہے. سارے صحابہ کی فجر قضا ہو گئی. اب ذہن میں یہ وسوسہ نہ آئے کہ یہ حدیث سنا رہے ہیں، میں بخاری کا ریفرنس دے رہا ہوں، اور قضا ہوئی بھی اس لیے نا کہ مجھے تجھے پتہ چل جائے کہ جو بندہ سو کے اٹھے تو نماز کیسے پڑھے گا. اگر ان کی قضا نہ ہوتی تو ہمیں مسئلے کی سمجھ آتی نہ. قضا اس لیے ہوئی کہ ہمیں مسئلے کی سمجھ آنی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب صحابہ نے مل کے نماز پڑھی، پھر سارے بیٹھے، پھر میٹنگ ہوئی، مدنی مشورہ ہوا کہ بھئی بلال کیا ہوا؟ ایک دوسرے کو سارے کہنے لگے بھی کیوں آج رات کوئی بھی نہیں جاگ سکا؟ کہتے ہیں ہاں جی سارے سو گئے. ان کا قصور ہے، دوسرے ان کا، تیسرے ان کا، تو بلال بھی سو گئے. آقا نے جو ارشاد فرمایا وہ سنے. آقا سوئے تھے نا لیکن دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. کیا دیکھ رہے تھے؟ فرمایا میں نے دیکھا، میں بھی تمہارے ساتھ سویا تھا. بخاری شریف کے لفظ ہیں، میں بھی تمہارے ساتھ سویا تھا، لیکن میں نے کیا ملاحظہ کیا کہ جب ہم سارے سو گئے ہیں
تو بلال کے پاس آگے شیطان کھڑا ہوا. جس طرح مصطفیٰ دن کو دیکھتے ہیں سامنے روشنی میں، ویسے مصطفیٰ رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتے ہیں. اس پر بھی یہ حدیث دلیل ہے. میں نے دیکھا، حالانکہ حضور بھی سوئے ہیں، حضور بھی سوئے ہیں، فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میں سویا تھا تمہارے ساتھ ہی. میں نے دیکھا کہ جہاں بلال حبشی ڈیوٹی دے رہے تھے کھڑے ہو کے، بیدار ہو کے ہمیں جگانے کی، ان کے پاس شیطان آ گیا تھا. شیطان نے ان کی پشت کے اوپر تھپکی دی، یہ مست ہو گئے، نیند کا غلبہ ہو گیا، اس لیے بلال بھی سو گئے. پتہ چلا مصطفیٰ کا دل جس طرح ہم سامنے دیکھتے ہیں مصطفیٰ سونے کے بعد بھی ویسے دیکھتے ہیں. شیطان آیا، ایک بات دیکھی مصطفیٰ نے سونے کے بعد، اس نے تھپکی دی بلال کو 2، تیسرا کھڑا ہوا 3، چوتھا بلال کو بھی نیند آ گئی 4. علم غیب. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جس طرح آنکھیں ظاہری دیکھتی تھی، آقا کے دل کی آنکھیں رات کو سوتے وقت بھی دیکھا کرتی تھی. اسی لیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ بلال کو کس نے سلایا، کیسے سلایا، کہ میٹھی میٹھی نیند کا غلبہ دلا کے پیار پوچھا ڈال کے شیطان نے سلا دیا بلال کو، اور بلال سو گئے. مصطفیٰ دیکھ رہے. ٹھیک ہے جی. مصطفیٰ کا دل جاگتا ہے، مصطفیٰ کا دل جاگتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. اب وہ بڑی مشہور حدیث جو میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی ہے ایک دفعہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی مدینے کے اندر مہمان آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں مہمان بڑھ جاتے تو حضور صحابہ کو بلاتے، بھائی آپ کچھ ان مہمانوں میں سے کسی کو گھر لے جائیں، ان کی خدمت کریں. لے جاتے. ایک صحابی غالباً جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ نے بڑی دفعہ اسکول کی کتابوں کے اندر بھی یہ ہم نے پڑھی، کبھی 98 میں 99 میں یہ واقعہ ٹائپ یہ بات ہے، لیکن یہ صحابی رسول کا واقعہ ہے. صحابی کہتے ہیں ایک مہمان مجھے ملا، میں گھر لے گیا. حضور کا دل بھی دیکھتا ہے، حضور کا دل بھی دیکھتا ہے کہ میرے امتی کیا کر رہے ہیں. میرے امتی، یہ اس پر دلیل دینے لگا ہوں بخاری شریف، جس کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا حدیث کو. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں گھر لے گیا مہمان کو، گھر گیا، بیوی سے پوچھا کہ میری زوجہ محترمہ بتاؤ، کہ میری بیوی کھانا ہے نا، مہمان آ گئے ہمارے گھر، اللہ کے محبوب نے مہمان بھیجے ہیں، کھانا ہے. تو وہ کہنے لگی 2 ہی روٹیاں ہیں، ایک میرے لیے ایک آپ کے لیے، ایک میرے لیے ایک آپ کے لیے. اب دیکھو اثار کرنا صحابہ کی سنت ہے، یعنی خود پہ دوسروں کو ترجیح دینا، خود نہ کھانا دوسرے کو کھلانا، یہ حضور کے صحابہ کی سنت ہے. ٹھیک ہے جی. اب کیا ہوا، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو کہا اب تو ایسا کرنا، عشاء کے بعد کا وقت ہے نا، جب تو سالن، پانی، روٹی یہ مہمان صحابی کے سامنے رکھ دینا نا، بہانے سے آ کے چراغ گل کر دینا، بجھا دینا، چراغ بند کر دینا. میں ویسے ہی منہ ہلاتا رہوں گا، آواز آتی رہے، کھلا صحابی کو دیتے ہیں، تو بھی بھوکی رہے، میں بھی، کہ حضور کا مہمان، حضور کا پرونا جو ہے کھانا کھا لے. آج ہمارے اندر صبر نہیں رہا. دیکھو کتنے مہمان نواز تھے حضور کے صحابہ، خود نہیں کھایا، مہمان کو سامنے رکھ دیا. اب بڑی مزے کی بات جو آگے سننے والی ہے، حضور کے دل کی نگاہ دیکھتی ہے. اب وہ صحابیہ نے ایسے کیا، کھانا سامنے رکھا مہمان کے، کھانا وانا سامنے رکھ کے تو صحابیہ آئیں، بہانے سے چراغ بند کر دیا، صحابی ویسے ہی منہ ہلاتے رہے. مہمان کہتا رہا کھائیں، اچھا جی اچھا جی، یعنی جھوٹ بھی نہ ہو کہ کھا رہا ہوں. کھاتے کھاتے مہمان کا پیٹ بھر دیا، دونوں صحابی میاں بیوی بھوکے رہے. جب صبح کو فجر کی نماز پڑھی نا حضور کے پیچھے،
سب کے ساتھ پھر سلام لی نماز کے بعد. آقا نے حضرت وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل صورت دیکھ کے نہ مسکرائے اور ساتھ فرمایا واہ میرے صحابی جابر، جو تو نے مہمان نوازی کی نا کہ خود بھوکا رہا اور صحابی کو کھلا دیا، تیری یہ مہمان نوازی اللہ کو بڑی پسند آئی. اللہ یہ تیری دعوت دیکھ کے مسکرایا، تیری دعوت دیکھ کے مسکرایا. پتہ چلا جابر کے گھر میں ہونے والی مہمان نوازی بھی مصطفیٰ مدینے میں سوئے ہوئے بستر پر دیکھ رہے ہیں. اللہ آسمان پہ مسکرا رہا ہے، مصطفیٰ اللہ کو بھی دیکھ رہے. مصطفیٰ کی نگاہ جس طرح سامنے دیکھتی ہے ویسے پیچھے، ویسے ہی دائیں، ویسے ہی بائیں، ویسے ہی اوپر، ویسے ہی نیچے. اب مہمان پتہ یہ بھی چلا کہ جابر کا گھر محلے میں ہی ہوگا نا، محلے میں مہمان نوازی کر رہے ہیں کہ ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں. پتہ چلا مصطفیٰ کے دل کی نگاہ جو ہے، دل کی آنکھیں، یہ ساری مہمان نوازی اور حضرت جابر کی بیوی سے گفتگو، روٹیاں ایسے کرنا، ایسے چراغ کرنا، ایسے ایسے سارا کچھ نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی. اسی کو ظالموں حاضر و ناظر کہتے ہیں کہ مصطفیٰ ساری کائنات کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی. لیکن میں آپ نے آپ کو سنی تو کہتے ہیں، حضور کو حاضر و ناظر تو سمجھتے ہیں کہ حضور مدینے میں بیٹھ کے یہاں ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن عمل چاج والے ہمارے کوئی نہیں. نمازیں ہم نہیں پڑھتے، روزے سستیاں کرتے ہیں، حج میں سستیاں کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح معنوں میں سبق دے گئے نا سلطان بہو علیہ رحمہ. آپ فرماتے ہیں دل جلتا ہے آپ کا اعمال امت دیکھے، امت مسلمان کی بدعملیاں دیکھے. آپ کلام باہو میں پتہ کیا فرماتے ہیں؟ نون نام سنی نام شیعہ میرا دعا تو دل سڑیا ہو. یہ آپ کیوں فرماتے ہیں؟ آپ سنی ہیں لیکن کہتے ہیں میرا دل جلتا ہے. کہ شیعہ بھی کہتے ہیں ہم سچے ہیں، دیوبندی بھابی سارے لوگ کہتے ہیں ہم سچے ہیں، ہمارے سنی بھی کہتے ہیں ہم سچے ہیں، عمل نہیں کرتے. جھوٹ عروج پر، رشوت عروج پر، بدعمالیاں عروج پہ، نمازوں کو چھوڑنا عروج پر، بد کلامیاں عروج پر، غیبتیں عروج پر. فرماتے میرا دل جلتا ہے. وہ بھی کہتے ہیں سچے ہیں، عمل وہ بھی نہیں کرتے. یہ سنی بھی کہتے ہیں ہم سچے ہیں اور عمل انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کے اوپر عمل کی کوشش کریں انشاءاللہ. تو پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی مہمان نوازی کو ملاحظہ کرتے. یہ حضور کے دل کی آنکھیں دیکھتی. بلال کی تھپکی، بلال کو جو تھپکی شیطان نے دی آقا نے وہ بھی دیکھ لی. حضرت جابر نے جو اثار کیا، اپنا کھانا پیش کر دیا صحابی پہ، مہمان پہ، وہ بھی مصطفیٰ نے ملاحظہ کر لیا غیبتہ نگاہ سے. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا یہ جتنی دیواریں ہیں، دیواریں مصطفیٰ کی نگاہ میں کوئی آڑ بن سکتی نہیں تھی. ہم یہاں تک دیکھ سکتے ہیں. اس لیے تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکارے آقا، مدینے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. امتی جو فریاد کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. امتی پکارے صحیح مصطفیٰ کو، مصطفیٰ تو ہر وقت دل جاگتا رکھتے ہیں. اسی طرح وہ عشر والی حدیث ملاحظہ فرمائیں. حضرت جابر رضی اللہ، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ عشر کا ڈیر لگ گیا گندم کا. یہ حدیث پہلے آپ نے اور نکات کے لحاظ سے سنی. آج قلب مصطفیٰ کے دیدار اور قلب مصطفیٰ کی رویت، قلب مصطفیٰ کے کمال میں اس حدیث کو سنیں کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں صحابہ نے سرچ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کون ہے جو گندم کی ڈیوٹی رات کو دے گا، اور گندم کے ڈیر پر ڈیوٹی کون دے گا؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں دوں گا ڈیوٹی، میں جاگوں گا کہ کوئی چور یہاں سے گندم نہ لے کے جائے.
اب مدینے کا میدان ہے، سارے صحابہ گھروں میں سوئے ہیں، حضرت ابو ہریرہ ڈیوٹی دے رہے ہیں کرسی پہ بیٹھ کے۔ حضرت ابو ہریرہ کی رات کو 1-2 بجے آنکھ لگ گئی، سو گئے، نیند کا غلبہ ہو گیا۔ ایک چور آیا، چور نے جلدی جلدی جو ہے نا گندم بھرنا شروع کر دی، گندم بھرنا۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب وہ بالٹی میں ڈالنے کی کا کھڑک سنا، آواز سنا، تو جلدی سے بیدار ہوئے، چور کو بازو سے پکڑ لیا، کہا تجھے حضور کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں، تو لوگوں کی عشر کی گندم چوری کرتا ہے؟ کہا نہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ کو رحم آیا، چھوڑ دیا۔ مزے کی بات یہ بتا رہا ہوں، یہ وقوع رات 1-2 بجے۔ 5 بجے فجر کی نماز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے پیچھے پڑھی جا کے فجر کی نماز۔ جب فجر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی نا، سلام پھیرنے کے بعد مصطفیٰ کی وہ جو دل کی نگاہ گھر میں بیٹھے سارا کچھ دیکھ رہی تھی۔ آقا فرماتے ہیں، اوے ابو ہریرہ، اوے آج رات تیرے پاس چور آیا تھا، کیا بنا چور کا؟ مصطفیٰ سوئے اپنے گھر میں ہیں، تو آنے والے چور کی گندم بالٹی، رات کو آنا، ابو ہریرہ کا اٹھنا پکڑنا، سارا کچھ سوئے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ بخاری شریف۔ کیا سمجھ رکھا ہے مصطفیٰ کی شان کو کہ مصطفیٰ کا چھوٹا مقام ہے، مصطفیٰ کو تھوڑا علم ہے؟ ارے مصطفیٰ کی نگاہ رات کو سوئے ہوئے بھی دیکھتی ہے۔ اور مزے کی بات وہ حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ یاد رکھنا، آج رات وہ چور پھر چوری کرنے آئے گا۔ وہ زبان جس کو سب کنگی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے فرمایا آج رات 1:30-2 بجے پھر چور وہی آئے گا۔ کمال ہے کہ نہیں مصطفیٰ کا؟ ہے کہ نہیں مصطفیٰ کا کمال؟ دوسری رات ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں گندم کے ڈھیر کے پاس ڈیوٹی دے رہا تھا، رات کو پھر چور آیا، میں نے پکڑا، کہا اس طرح پیش کرتا ہوں، پھر منت سماجت کی میں نے چھوڑ دیا۔ حضور کے پیچھے فجر پڑی، جب فجر پڑی تو حضور نے پھر پوچھا، فرمایا کیا بنا ابو ہریرہ تمہارے چور کا؟ پتہ چلا مصطفیٰ کی نگاہ دیکھتی ہے کون چوری کرتا ہے، کون کیا کر رہا۔ یہ نگاہ مصطفیٰ ہے۔ اس طرح کی عظیم معجزے حضور کے دل مبارک کبھی سنے پہلے نہیں۔ یہ میرے شیخ امیر اہل سنت کا فیض اور میرے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا حافظ غلام حیدر خادمی صاحب کا فیض، اساتذہ کی محنت ہے، والدین کی نگاہ شفقت اور دعائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک آپ کو تعارف کروایا جا رہا۔ یہ 2 راتیں ہوئیں، حضور نے پھر فرمایا ابو ہریرہ یاد رکھنا، آج تیسری رات چور پھر آئے گا، آج تیسری رات چور پھر آئے گا۔ کہتے ہیں قسم خدا کی، حضور کی زبان کے کیا کہنے، میں دیکھ کے کلمہ پڑھنا شروع ہو گیا، واقعی دیکھا تیسری رات چور پھر آیا۔ تیسری رات جب چوری کی، میں شارٹ کر رہا ہوں، لمبا ہے واقعہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا آج تو حد ہو گئی، 3 دفعہ ہر کام کی حد ہوتی ہے، میں نے حضور کے سامنے پیش کرنا ہے، ان سے منت سماجت کی، کہا اے ابو ہریرہ، وہ چیزیں، میں وہ تجھے آیت الکرسی بتا دیتا ہوں، نسخہ بتا دیتا ہوں، جس کو پڑھ کے دم کرو گے شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، آپ جہاں کہیں بھی ہم جائیں گھر سے تو تالے کے اوپر آیت الکرسی پڑھ دیں، چور آئے تو توڑ نہیں سکتا۔ یہ نسخہ ہے، دیکھیں نا، تالا تو عارضی ہے نا، اس کے اوپر روحانی دم کیا کریں۔ کیا کریں گے؟ یہ اب تالا جب لگائیں، اوپر آیت الکرسی پڑھیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تالے کو پھر کوئی بھی چور توڑ سکتا، کیونکہ اس کے اوپر دم ہو جائے۔ اچھا، بات چل رہی تھی آیت الکرسی پڑھا کرو، شیطان کو چھوڑ دیا۔ ابو ہریرہ کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ 3 دن جو آتا رہا یہ شیطان ہے۔ مصطفیٰ کے پیچھے پھر فجر پڑی صبح کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بنا ابو ہریرہ تمہارے چور کا؟ یا رسول اللہ آیا تھا اس دفعہ تو میں نے کہا پکڑا کے رہوں گا آپ کو، لیکن بڑی منت سماجت کی، مجھے ترس آ گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن ایک بات بتا گیا یا رسول اللہ۔ کیا؟ یا رسول اللہ یہ وظیفہ دے گیا کہ تم یہ پڑھ لیا کرو، شیطان تمہارے نزدیک نہیں آئے گا۔ آقا فرماتے ہیں ابھی سمجھ نہیں آئی یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ اور فرمایا یہ شیطان تھا جو 3 دن 3 راتیں آتا رہا۔
اور حدیث کے آخری لفظ ہیں بخاری شریف کے، بندہ گندا تھا بات اچھی کر گیا. بندہ گندا تھا بات، پتہ چلا گندے بندوں سے بھی بعض دفعہ نفع ہو جاتے ہیں، گندے بندوں سے بھی نفع حاصل ہو جاتا ہے. تو پتہ چلا نگاہ مصطفیٰ جو ہے وہ سوتے ہوئے بھی ہر چیز کو ملاحظہ کرتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی یہ کیفیات اور اللہ کی رحمتوں کے نزول اتنے ہیں. اب ایک دو واقعہ جو ہے بعد از وصال حضور کا دل کیسے دیکھتا ہے نہیں دیکھتا، اس پر ایک دو بات آپ کو سناتے ہیں اور اپنی گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں. یہ تو تھے کہ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، سامنے دیکھ رہے ہیں، پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں. یہ دلائل میں نے دے دیے 10 12 15 حدیث بخاری سے. پھر دوسری دلیل کیا دے دی کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوتے تھے، آقا کے دل کی آنکھیں پھر بھی سارا کچھ دیکھتی تھی. وہ میں نے ساری جابر بن عبداللہ کی مہمان نوازی حضور نے دیکھی سوئے ہوئے. دوسرا ابو ہریرہ کے چور کو دیکھا سوئے ہوئے. اور تیسرا بلال کو تھپکی دی شیطان نے، مصطفیٰ نے وہ بھی دیکھی اور وہ بھی بتا دی. ساری دلائل بخاری سے. اب بعد از وصال بھی حضور کا دل جاگتا ہے. اس پر چند دلائل دے کے تو اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضرت بلال مدینہ چھوڑ کے کہاں چلے گئے تھے؟ ملک شام. سیرت حلبیہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. کہاں چلے گئے تھے؟ ملک شام. حضور کے دل کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ 6 مہینے ہو گئے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ چھوڑے ہوئے. خواب میں حضور قبر میں جا چکے ہیں. کتنی دیر ہو چکی ہے؟ 6 ماہ. 6 ماہ قبر میں جلوہ فرمانے کے بعد آقا فرماتے ہیں خواب میں آ کے بلال 6 ماہ ہو گئے. مصطفیٰ کو مدت کا بھی علم ہے کہ کتنی دیر ہو گئی. قبر میں مصطفیٰ جانتے ہیں میرا بلال کدھر ہے. اے بلال 6 ماہ ہو گئے. 1 علم غیب تو شام چلا گیا، 2 علم غیب یہاں جان نہیں پڑتا، 3 علم غیب کبھی آنا ہمیں مل جا، 4 علم غیب. حضرت بلال اٹھ کے جب اٹھے تو طبیعت مچل گئی. مصطفیٰ کی قبر کی زیارت کے لیے ملک شام سے گھوڑے پہ بیٹھے. چند دن پہنچے. مدینہ پہنچنے کے فوراً بعد آ کے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ چمٹ گئے. اپنے گالوں، اپنے رخسار، اپنے سر پہ حضور کے قبر انور کی مٹی کو ملنے لگے. گویا مصطفیٰ سے مل رہے ہیں. سیرت حلبیہ. پتہ چلا مصطفیٰ کا دل جو ہے قبر میں بھی جاگتا ہے اور جانتا ہے کہ بلال کہاں ہے، کتنی دیر ہو گئی غائب ہے مدینے سے. پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ وہ سنتے ہیں وہ آتے ہیں. آقا سنتے ہیں وہ آتے ہیں بلانا. ہم نہ چھوڑیں گے نبی کی نعت کی محفل سجانا، ہم نہ چھوڑیں گے. یہ 6 ماہ بعد کا واقعہ ہے. پھر وہ واقعہ کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی، اے علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2.5 سال بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے 2.5 سال بعد، اے علی جب میں فوت ہو جاؤں میری میت کو حضور کی قبر پہ لے جانا، حضور کی قبر پہ لے جانا. جا کے عرض کرنا السلام علیکم یا رسول اللہ. سلام پیش کرنے کے بعد اجازت چاہنا کہ آپ کا یار آپ کے ساتھ حضور یا رسول اللہ آپ کے ساتھ آپ کے روزے کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. اجازت مصطفیٰ قبر سے دے دیں تو مجھے حضور کے ساتھ صحابہ دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا. المختصر طبقات ابن سعد میں روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا، صحابہ نے غسل دیا، کفن دیا، آپ کی چارپائی کو مصطفیٰ کے روزے پہ لے آئے، حضور کے روزے پہ لے آئے. حضرت علی نمائندے بنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے 12 فٹ دور کھڑے ہو کے چارپائی رکھتے ہیں. میت ڈیڈ باڈی ابوبکر صدیق کی کس کی قبر پہ؟ مصطفیٰ کی قبر پہ، مصطفیٰ کے روزے پہ. سلام عرض کرتے ہیں
کہتے ہیں حدیث کے لفظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی کنڈی لگی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ 30,000 صحابہ کا مجمع، سلام عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابل، السلام علیکم یا اہل، آپ کا یار صدیق آپ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ 2.5 سال بعد فوت ہونے کے حضور قبر میں چلے گئے ہیں، قبر سے اجازت لی جا رہی ہے۔ پتہ چلا صرف میرا تیرا نہیں، صدیق اکبر کا 30,000 صحابہ کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ سنتے ہیں اور زندہ ہیں۔ کنڈی لگی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا غلام صدیق آپ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اجازت ہے؟ کہتے ہیں جب اتنے لفظ کہنے کی دیر تھی، کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے دروازے کی کنڈی کھلی، دروازہ کھلا، اندر سے مصطفیٰ نے آواز لگائی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، اے صحابہ دیکھتے کیا ہو، یار کو یار کے ساتھ دفن کر دو، یار کو یار کے ساتھ ملا دو۔ پتہ چلا میرے تیرے آقا کے دل کی آنکھیں قبر میں دانے کے 2.5 سال بعد بھی دیکھتی ہیں کون آیا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کنڈی کھولنے والا کون ہے؟ مصطفیٰ ہے۔ دروازہ کھولنے والا کون ہے؟ مصطفیٰ ہے۔ آواز دینے والا کون ہے؟ مصطفیٰ ہے۔ یہ ہمارے آقا کے دل کا حال ہے کہ جس طرح آقا زندگی میں سامنے دیکھتے پیچھے دیکھتے، ویسے ہی آقا بعد از وصال قبر میں بھی امت کو ملاحظہ فرماتے ہیں کون آیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا حال ہے۔ اب یہ میں سلسلہ آپ کو سناتا جاؤں نا تو میرا خیال ہے کہ بعد از وصال حضور جانتے ہیں، حضور امتیوں کے حال جانتے ہیں، اس پر ڈسکس کی جائے نا بعد از وصال پہ، میرا خیال ہے کہ 2-4 گھنٹے اس پہ بھی درکار ہے کہ حضور دیکھتے ہیں، حضور دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کون کیا کر رہا ہے، کون کیسے کر رہا ہے۔ تو یہ جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے عظیم نکات معجزات آپ کو سنائے، ان کو سن کے سمجھ کے صرف یہی آپ کا دل میرا دل کہے گا جو پیر مہر علی کا دل کہتا ہے۔ کیا؟ کوئی مثل نہیں ڈولندی چپ کر مہر علی تھے جا نہیں۔ ہمارے آقا کا دل اتنا پیارا ہے، آقا ساری کائنات کو ملاحظہ کرتے ہیں، آقا کے معجزات اتنے زیادہ ہیں، آقا کے معجزات اتنے زیادہ ہیں بعد از وصال کے گنتی سے شمار سے باہر۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہے نا، جس لڑکی کو بادشاہ پکوڑے بیچتی تھی، جو یاد ہے پکوڑے بیچتی تھی، حسین لڑکی، تاج، میں شارٹ کر کے صرف ہنٹ دے رہا ہوں، وقت کی نزاکت کے پیش نظر گفتگو مکمل ہو چکی، صرف چند تھوڑے ٹچ تھوڑے اور دے دوں تاکہ آپ کا ذہن اور پختہ ہو جائے۔ جس کے بازو کاٹ دیے تھے نا اس کے شوہر نے، تو اس نے ڈولی میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ امتی بلائے صحیح یا رسول اللہ ہماری ہیلپ کرے، ممکن ہی نہیں کہ حضور نہ آئے، حضور آتے ہی آتے ہیں، ہمیں بلانا آنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، پتہ چلا حضور کا دل یہ بھی جانتا ہے کہ میری ایک چاہنے والی نے، میری امتیہ نے میری خاطر میری زیارت کے لیے 9 لکھی ہار دیا ہے، بازو کٹوا لیے ہیں، آ کے زیارت کروائی، بازو بھی عطا کر دیے۔ واقعہ کربلا کو حضور نے 61 سال بعد دیکھا، اور آج بھی عاشقان مصطفیٰ حضور کا دیدار کرتے ہیں جو نیک لوگ ہیں، آج بھی حضور کا دیدار کرتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اب آپ کو آپ کے قاری نذیر صاحب یہاں پڑھانے آتے ہیں، ہاں جی آتے ہیں، ان کا ایک واقعہ، ان کا گاؤں ایک طرف ہے، انہی کے سائیڈ میں ہی ساتھ ہی ہمارا گاؤں ہے، تو یہ علمی سائٹ پہ لانے والے مجھے وہ قاری نذیر صاحب ہی جو یہاں کتابت پینٹری سکھانے آتے ہیں، ان کا آخری واقعہ آپ کو سناتے ہیں، آپ ان سے پوچھ بھی لیجئے گا، حضور کا دل دیکھتا ہے، اس پر آخری دلیل، اور جس کے پاس یہ دلیل ہے وہ بندہ بھی زندہ ہے، آپ ان سے اب آپ نے پوچھنا ہے جس دن آئیں گے کیا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں یہ بوٹر کے رہنے والے ہیں، ڈسکا روڈ پہ،
ہمارا گاؤں پکی کوٹلی ہے، اس کے سامنے سوشل سیکورٹی کے سامنے، اور وہ ان کا سوشل سیکورٹی کے پیچھے بوٹر گاؤں۔ کہتے ہیں کہ آج سے 20 سال قبل ہمارے بوٹر گاؤں میں بحث چلی کہ حضور زندہ ہے یا نہیں زندہ۔ کیا بحث چلی؟ زندہ ہے یا نہیں زندہ، دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، آج بھی قبر سے۔ اب میں دلیل سارے سالوں کی کلیئر ہو جائیں گی، میں نے 200 سال 250 سال تک کے دلائل دے دی کہ بعد از وصال بھی مصطفیٰ کا دل دیکھتا ہے۔ اب 1436 ہجری چل رہی ہے، 1436 ہجری میں بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب یہ جانتے ہیں کہ قاری نذیر صاحب کو کیا چاہیے۔ آپ کو قاری نذیر صاحب کو حضور کی زیارت ہوئی ہے 2 دفعہ، وہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ اور واقعہ کیا تھا؟ کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں نا سنیوں اور وابیوں کے درمیان یہ جھگڑا چل نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب زندہ ہیں کہ نہیں، اب زندہ ہیں کہ 1400 سال بعد۔ کہتے ہیں کہ میں اس وقت نوجوان تھا، 20 سال پہلے کی بات ہے نا، اس وقت نئے نئے یہاں آئے تھے۔ کہتے ہیں ہوا یہ کہ رات کے نا 10-11 بج گئے، بحث ہوتے ہوتے کہ حضور زندہ ہے یا نہیں زندہ۔ کہتے ہیں میرے پاس اتنا نالج نہیں تھا، لیکن سوچتا رہا کہ پتہ نہیں زندہ ہے کہ نہیں ہے۔ سنی زندہ سمجھتے ہیں، دلیل کیا ہے کہ حضور زندہ ہے؟ کہتے ہیں کہ یہی سوچ بچار کرتے میں دوسرے محلے سے اپنے محلے آیا، وہاں دارا ہے۔ وہاں کیا ہے؟ دارا اب بھی ہے، کیونکہ ہمارے تو ساتھ والا گاؤں ہے، ہم آتے جاتے ہیں وہاں۔ دارا ہے، دارے کے نیچے مسجد ہے، تو مسجد میں یہ نماز پڑھاتے تھے قاری نذیر صاحب، ٹھیک ہے، آج سے 20 سال قبل۔ کہتے ہیں کہ دوسرے محلے سے آ کے میں یہاں لیٹ گیا چارپائی پہ، گرمیاں تھی، لائٹ بند تھی، تو وہاں لیٹ گیا میں بوٹر میں۔ وہ بہت بڑے جو درخت ہے چوک میں، وہ دارے میں، وہاں لیٹ گیا چارپائی پہ، اور سوچتا رہا کہ پتہ نہیں حضور زندہ ہے نہیں زندہ ہے نہیں۔ کہتے آنکھ لگ گئی میری۔ کہتے ہیں جو میں نے نقشہ دیکھا نا خواب میں، وہ یہ ہے کہ ایسے ہے جیسے قبر نہیں نکلی ہوتی، قبر مکمل نکلی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی جو ہے نا قبروں کے چاروں کارنر کے اوپر ہے، یعنی ایک کونا ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، یعنی باہر کی سائیڈوں پہ قبر نیچے کھلی ہے۔ کہتے ہیں کہ لوکیشن یہ ہے کہ میں خواب دیکھتا ہوں، یہ سامنے ہوں میں، یہاں عمر فاروق ہے، عثمان دیگر صحابہ جو ہیں وہ دائیں بائیں سارے کھڑے ہیں۔ کہتے ہیں میں نقشہ دیکھتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بندہ سویا ہوتا ہے نا، حضور نا ٹانگیں لمبی کر کے نا بستر پہ اس طرح سوئے ہوئے ہیں، لیٹے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لوکیشن یہ ساری یہ ہے، یہاں ارد گرد صحابہ ہیں، یہاں میں کھڑا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا ناف تک کپڑا ہٹایا اور بیٹھ گئے، ٹانگیں لمبی ہیں۔ ایسے سامنے کنڈیشن ہو گئی نا، سامنے حضور، ادھر قاری نذیر صاحب۔ کہتے ہیں کہ جب چہرے سے مصطفیٰ نے پردہ ہٹایا اور کہا ہے نذیر اب بھی شک ہے ہمارے زندہ ہونے میں، اب بھی شک ہے ہمارے زندہ ہونے میں۔ میں نے آج آپ کو وہ دلیل دی ہے کہ جو مولانا زندہ ہے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ مصطفیٰ مدینے سے ان کے پاس آئے اور بتایا کہ میں زندہ ہوں، اور یہ بھی بتایا اے قاری نذیر تو سوچتا یہاں بوٹر میں ہے کہ مصطفیٰ زندہ ہے کہ نہیں زندہ، میں مدینے سے جانتا دیکھتا ہوں تیرے دل میں جو خیال آ رہا ہے۔ اب کہتے ہیں جب مصطفیٰ یہاں ہیں اٹھے، یہی گفتگو جاری ہے، اور اے نذیر اب بھی شک ہے ہمارے زندہ ہونے میں۔ کہتے ہیں ساتھ ہی فرمایا تیرے سیال کوٹ میں 362 ولی، میرے علاوہ تیرے سیال کوٹ میں 362 ولی زندہ ہے اور اب بھی وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب یہ فیگر حضور نے بولا نا تو میں بھاگا، پینسل میرے پاس نہیں تھی، ابو ہریرہ کے پاس، ابو بکر صدیق کے پاس، عثمان غنی کے پاس، کہ ان کے پاس جاؤں
کہ لوگ نہیں مانتے تو میں دلیل کے طور پہ جلدی جلدی لکھ لوں، میں اپنے گاؤں جا کے واپس جا کے لوگوں کو بتاؤں گا کہ مصطفیٰ نے فرمایا 362 ولی سیالکوٹ کی ساری زمین پر زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں جلدی پینسل لینے میں دوسرے صحابہ کے پاس گیا تو پینسل وہ جدید دور نہیں تھا، کہتے ہیں جو لوکیشن تھی وہ یہ تھی کہ صحابہ نے بھی وہ پرانے لباس پہن رکھے، عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، کہتے ہیں ہوا کیا کہ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز چلنے کی آ رہی ہے کہ کوئی نہ سفر کرتے کرتے جہاں خواب آ رہی ہے نا وہاں آ رہا ہے، تو تھوڑی دیر میں گھوڑا پہنچ گیا تو میں نے دیکھا ایک صحابی آئے ہیں، جابر ہیں، انس ہیں اور سلمان فارسی ہیں، پتہ نہیں کون سے، وہ آئے، انہوں نے ادھر آ کے گھوڑا کھڑا کیا، یہ میں ہوں، یہ مصطفیٰ ہیں، ارد گرد صحابہ کا جمگٹھا ہے، مجمع ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے السلام علیکم یا رسول اللہ عرض کر کے کہا یا رسول اللہ کھانا تیار ہے، آئیں کھانا کھا لیں۔ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ گئے، صحابہ گئے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھپکی دی، کہتے ہیں کہ جہاں میں بوٹر میں سویا تھا نا وہاں کیا ہوا، وہاں بچے جو ہے نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ایکسپریس کھیلنا، لکن چھپن، وہ کھیل رہے تھے رات کے 1:30-2 بجے، انہوں نے تالی بجائی آپس میں، میری خواب کھل گئی تو میں نے اٹھ کے پھر ان کو بڑا مارا کہ اتنا حسین منظر اور تم نے شور کیا تو سارا منظر چلا گیا۔ لیکن اصل جو مصطفیٰ بتانا چاہتے تھے وہ بتا گئے نذیر، اور فرماتے ہیں قاری نذیر صاحب یہ لفظ اب آپ نے ان سے پوچھنے ہیں کہ اے نذیر تو بڑے دوسرے علاقے سے آپ آئے ہیں، یہ تو پتہ ہے نا آپ کو یہ سیالکوٹ کے نہیں ہیں، کہا ہے نذیر تو بوٹر میں آیا ہے، ساری زندگی اب تیری بوٹر میں گزرے گی، وہ زبان جس کو سب کنگی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ قاری نذیر صاحب آج بھی بوٹر کے اندر ہے۔ یہ زندہ جوید معجزہ میں نے آپ کو سنا دیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کیا کر رہے ہیں، آقا کو معلوم ہے، آقا کا قلب اطہر جانتا ہے کہ حضور کی امتی کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، تو اس لیے خدا را اپنے اعمال کو درست کر لیں، کیونکہ قلب مصطفیٰ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ مسجد نبوی میں اذان نہیں ہو رہی، قبر میں مصطفیٰ اذان پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نکالنے کے لیے 3 یہودی آتے ہیں، مصطفیٰ خواب میں آ کے نور الدین زنگی کو کہتے ہیں کہ 3 مجوسی میرا جسم نکالنے آئے ہیں۔ آقا جانتے ہیں، وہ ابو مزید مروزی کی کا جو واقعہ سنایا تھا کہ حرم میں سویا ہے، بخاری نہیں پڑھتا دوسری کتابیں پڑھتا ہے، مصطفیٰ خواب میں 1200 سال بعد تشریف لائے قبر انور سے، اوے مروزی اوے کب تک دوسروں کی کتابیں پڑھتے رہو گے، میری نہیں پڑھتے؟ آپ نے عرض کیا آپ کی کون سی؟ تو فرمایا بخاری شریف۔ پتہ چلا مصطفیٰ کو یہ بھی علم ہے میں تو کون سی کتابیں پڑھتے ہیں۔ آقا کا کوئی دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، شدہ مدہ تے زیرہ زبرہ سب شان تیری وچ آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کائی تے خاصاں رمضاں پائیں۔ آقا کو معلوم ہے، اور میرا ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، آج جس کو فالج ہے، سرطان ہے، کینسر ہے، ہیپیٹائٹس سی ہے، بی ہے، ڈی ہے، اے ہے، جو مرض ہے، قسم خدا کی سچے دل سے آج بھی مدینے کی طرف منہ کر لو، آج بھی مصطفیٰ آ کے فالج والے جسم پہ ہاتھ پھیریں گے، تیری میری ساری بگڑیاں بن جائیں گی۔ حافظہ چاہیے، ادرکنی یا رسول اللہ وظیفہ کیا کرو، مصطفیٰ آ کے ہاتھ پھیر دیں گے، دماغ کمپیوٹر کی طرح تیز ہو جائے گا۔ ہمیں بلانا نہیں آتا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا نہیں آتا، ورنہ تو وہ شاعر کہتا ہے نا ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ارے راہ دکھلائے کسے کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں۔ ہم کس کو جلوہ دکھائیں؟ آقا فرماتے ہیں ہم کس کو دیدار کروائیں؟ ہو کوئی آنکھ تہجد پڑھنے والی ہم اس کو زیارت کروائیں، ہو کوئی نیکیاں کرنے والی، انٹرنیٹ سے بچنے والی، اور غلاظتوں سے مردوں سے پاک نگاہ، عورتوں کی مردوں سے نگاہ اور مردوں کی عورتوں سے پاک نگاہ، کہ آ کے ہم اس کو جلوہ دیدار کروا دیں۔
اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے وہ شانیں عطا فرمائی ہیں جو کسی کو عطا. مجھے تو بس ایک دو شعر ہی آتا ہے کہ سب سے اولا ہو والا، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو، دینے والا ہے سچا. کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر چاند بدلی کا نکلا ہمارے آقا. تو پھر ہمارے آقا ہیں. ہم صرف مصطفیٰ کو بلاتے نہیں، بلانا آتا نہیں. قسم خدا کی کبھی مدینے کی طرف منہ کر کے 41 دن الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ 2 گھنٹے پڑھو، 41 دن بعد مصطفیٰ نہ آئیں، مسئلے نہ حل ہوں تو مجھے پکڑنا. لیکن ہمیں بلانا نہیں آتا، استغاثہ کرنا نہیں آتا. تو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعریف کبھی سنی تھی پہلے؟ سنی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں دائیں بائیں اوپر نیچے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں غلام بنائے. اور میں نے جو پہلے دن بھی بات کہی تھی، اگر تمہیں حضور کے ایک بال کی سمجھ آ گئی، سمجھنا سارے مصطفیٰ کو سمجھ لیا ہے. اگر ایک بال کی سمجھ نہیں آئی تو سارے مصطفیٰ کے جسم پہ تو 40 لاکھ بال ہیں، مصطفیٰ کی ساری سمجھ آ سکتی ہے. آج مصطفیٰ کے دل کا حال آپ کو سنایا ہے. مصطفیٰ کے دل کو پڑھ لو، ریسرچ کر لو. قسم خدا کی مصطفیٰ کے دل کی سمجھ لگ گئی تو سمجھنا ناک کان آنکھیں منہ بالوں کی پاؤں کی حضور کی سمجھ آ گئی ہے. لیکن نہیں آ سکتی. آ سکتی حضور کی سمجھ آ سکتی. میں تو یہ سادی سی بات کہا کرتا ہوں، ہم جن کے بیٹے ہیں، جن کی بیٹیاں ہیں، اس عورت کے متعلق ابن ماجہ کی حدیث مصطفیٰ فرماتے ہیں اس عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہے نا. ہم اپنی اس ماں کا مقام سمجھ سکتے ہیں؟ کس کس کو سمجھ آئے گی؟ آ سکتی. اب آپ ذہن بنائیں کہ ہم اپنی ماں کے لیول کے ہو جائیں. آپ ماں کے چہرے کو دیکھیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں 1 حج کا ثواب. یا رسول اللہ 100 دفعہ دیکھے، فرمایا خوش ہو کے 100 دفعہ دیکھو 100 حج کا ثواب ہے. اب اگر ماں آپ کو دیکھے تو کیا ثواب ہے؟ کوئی بھی نہیں. پتہ چلا ہم تو ماں کے برابر نہیں ہو سکتے تو مصطفیٰ کے برابر ہو سکتے نہیں. اماں ابے کے برابر ہو سکتے نہیں. تو جب ماں باپ کے برابر نہیں ہو سکتے تو ذاتی کوڑ کرلی تے شتیرہ نو جپے. پنجابی کی مثال ہے کہ کرلی ہے کرلی دا نا تے ویکھو چڑھ دی اتے. یہی دیوبندیوں وہابیوں کا حال ہے. ذاتی کوڑ کرلی شتیرہ نو جپے. اوقات اتنی ہے کوئی نہیں، مصطفیٰ کی مثل بنے پھرتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کی طرح ہیں. ہم کہتے ہیں تو ماں کے قدموں کے برابر نہیں، تو ماں کے قدموں کے برابر، ماں کے چہرے کے برابر نہیں، کہ ماں کے چہرے کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ حج کا ثواب دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے وہ کسی کو عطا. کوٹھے ہوتے کھنڈ چاڑی جے اقبال اتاری دے مسئلے سن کے تینوں سمجھ نہیں نہ آئی، آپ ادو پھر مانے جائیں گا جدو سائیاں نے پھنڈ چاڑی کان پھڑا کے مارنا. وہ اینیاں دی ساں کلبتا رہا اقبال اتاری تے تینوں سمجھ نہیں آئی. اور اب دیکھیں نا پنجاب کی مثال ہے. ایک بندہ روز آئے ادھر دروازہ کھٹکھٹائے، اے جی ملکے کلاں کدھر ہے؟ تسی آکھو جی ادھروں انج ہونا ہے قبرستان آئے گا، گو انج ہو جانا. ایک دن آپ بتائیں گے، دوسرے دن میں پھر آ جائے. آپ کہیں گے کچھ نہیں، لیکن یہ محسوس کریں گے لگتا ہے دماغ دا پورا ہے. یہ دماغ دا روزانہ تینوں تے کل دسیا، بندہ کہتا نہیں. پھر پوچھتا ملکے کلان کیڑا راہ جانا ہے؟ تسی آندے انج جا کے انج کے قبرستان دیکھو، پھر انج. تیجے دن پھر آ کے پوچھتا باجی جی ہے ملکے کلان کتنے؟ پھر تو تھوڑے لوں نو اگ ہی لگ جانی. وہ مینوں تے تو کوئی پاگل ہی لگنا. تینوں کل بھی دسیا سی، وہ پرسوں بھی دسیا، تینوں ملکے کلان دا راہ نہیں لبا. پاگل ہی کہیں گے نا.
تو جس کو مصطفیٰ کے ناک کے معجزات علیحدہ، آنکھوں کے علیحدہ، سر کے علیحدہ، پاؤں کے علیحدہ، بالوں کے علیحدہ، دل کے علیحدہ، روئے کے معجزات آپ کو سنائے جا رہے ہیں، پھر بھی تمہیں عقل نہ آئے تو پھر پاگل ہی ہم کہیں گے۔ جا کے بھی جنو ہوش نہ آوے او دے در تے او دی عقل گواچی دا پتا کون کرے گا۔ سرکار بنا لطف ہوتا، چلیں میں مصری سنا دیتا ہوں اور بیچ میں شان مصطفیٰ بھی آئے گی اور گفتگو ختم۔ سرکار بنا لطف ہوتا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا، اور جا کے بھی جنو ہوش نہ آوے او دے در تے، جا کے بھی جنو ہوش نہ آوے او دے در تے، او دی عقل گواچی دا پتا، او دی عقل گواچی دا پتا، او دی عقل گواچی دا پتا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا۔ رب نہ مکے ماردہ جے تے نہ لتا ماردہ ہے، جدو ماردہ جے بندے دی مت مار۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں شان مصطفیٰ سمجھ کے پرکھ کے آقا کے متعلق سونا سا عقیدہ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔